إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. محترم حاضرین نظیر و خواتین اسلام، اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کو تقوی کا حکم دیا. یقیناً تقوی دنیا اور آخرت کی نجات کا اہم ذریعہ ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اسلام کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائی. اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات انسان زندگی گزار رہے ہیں جو کہ اللہ سے غافل ہو کر غیر اللہوں کی عبادت میں مصروف ہے. ان میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اسلام کی. اور ایک بڑی نعمت ہم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کی کہ ہمیں خاتم الانبیاء آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر تمام امتوں سے افضل امت قرار دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن امتوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہی قصوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا، یعنی قصوں میں سب سے عمدہ قصہ. اس قصے میں ہمارے لیے، ہمارے نوجوان نسلوں کے لیے، ہمارے نوجوان بہنوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں. اگر ہم یوسف علیہ السلام کے قصے کو غور سے پڑھیں اور سنیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے اس دور میں فطروں کا اہم ذریعہ ہے، فطروں سے نجات کا اہم ذریعہ ہے. ہم آج کے اس خطبے میں یوسف علیہ السلام کے قصے سے
7 ایسے پوائنٹ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کے ذریعے آپ میں ہماری نوجوان نسل فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ملکہ مصر نے زنا کی دعوت دی۔ اب وہ آپ کے لیے تیار ہوئی اور تمام اسباب زنا کے بنا لیے، دروازے بند کر لیے، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا آؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب فتنہ نمودار ہو تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا تو اس نے وہ سیدھے راستے کی طرف رہنما ہدایت کر دیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب ملکہ مصر نے زنا کی دعوت دی تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ یوسف علیہ السلام نے مانگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب فتنہ نمودار ہو، اس طرح کے فتنے نوجوان نسلوں کو گھیر دے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اور وہ شخص ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ان 7 لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جسے ایک عورت زنا کی دعوت دے گی، ذات منصب و جمال، وہ حسب و نسب والی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی، تو وہ شخص کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اس جرم سے، اس فتنے سے، اس زنا سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ذات منصب و جمال، یعنی وہ عورت حسب و نسب والی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی۔ وہ عورتیں نہیں جو لوگوں کو چلتے پھرتے راستوں میں دعوت دیں یا آٹوں پر بیٹھ کر لوگوں کو زنا کی طرف بلائے، وہ عورت نہیں، بلکہ حسب و نسب والی ہوگی اور خوبصورت ہوگی۔ عزیز مصر کی بیوی بھی حسب و نسب والی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اور یہ مسئلہ صرف نوجوانوں کا ہی نہیں ہے کہ نوجوانوں کو ہی دعوت دی جائے، بلکہ مریم علیہ السلام بھی ہماری نوجوان بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ جب جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو مریم علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جب اس طرح کے فتنے ہماری نوجوان نسلوں کو گھیر دیں تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں دوسرا اہم سبب فتنوں سے بچنے کا یہ ہے کہ جب اس طرح کا فتنہ نمودار ہو تو فوراً ہم یہ تذکیر کریں کہ یہ فتنہ ظلم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انه لا يفلح الظالمون، اس طرح کرنے والے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ فتنہ ظلم ہے۔
یہ زنا ظلم ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ اس کی طرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اسے ڈانٹ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قریب کیا، اس کے پاس اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا اتحبہ لأمک، کیا تو زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو شخص نے کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے، میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے زنا پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو شخص نے یہی کہا کہ میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ کیا تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کیا تو اپنی چاچی کے لیے پسند کرتا ہے؟ وہ ہر بار یہی کہتا ہے لا واللہ، اللہ کی قسم جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہم طہر قلبک، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے، واغفر ذنبک، اور اس کے گناہ کو معاف کر دے، وحسن فرجک، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد کبھی میرا ذہن زنا کی طرف نہیں گیا۔ آپ اس نوجوان کی جرأت پر غور کریں کہ کس قدر اس کے دل میں شہوت کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس نے اجازت کس سے طلب کی؟ امام الانبیاء سے، جنہوں نے زنا کو حرام قرار دیا، ان سے وہ اجازت طلب کر رہا ہے اور صحابہ کی مجلس میں اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ کس قدر اس کے دل میں زنا کی شہوت اور آگ بھڑک رہی تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے وہ محترم رشتے گنائے جس کو ہر کوئی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کی عزت پر آنچ آنے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ محترم رشتے گنائے۔ آج ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو یہ تربیت کی ضرورت ہے کہ آج جو نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، عاشق اور معشوقہ کے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکا جوان ہوتا ہے تو پڑوسیوں کو اب اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے نوجوانوں کو یہ تربیت کریں، اپنی اولاد کو یہ تربیت کریں کہ یہ زنا یہ فتنہ ظلم ہے، اور جس طرح ہم اپنے ماں بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے اسی طرح ہم دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ اور یہ لذت تھوڑی دیر کی لذت ہے، اس کے بعد ختم ہونے والی ہے، اس کی عاقبت اور اس کی سزا دائمی عذاب ہے۔ شاعر نے کہا لذتیں ختم ہو گئی صاحب، لذتوں کی سزا باقی ہے۔ یہ ایسی لذتیں جو ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد اس کی سزا باقی رہے گی۔ لا خیر فی لذت من بعدها النار، اس لذت میں کوئی خیر نہیں جس کے بعد جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ لذت حرام کاری کی لذت ہے، اس کے بعد عاقبت، اس کا انجام برا اور اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ یوسف علیہ السلام والسلام کے قصے سے ہمیں تیسری اہم نصیحت، فتنوں سے بچنے کا تیسرا اہم سبب یہ ملتا ہے کہ ہم دل میں اپنے ایمان کو تصدیق کریں، اپنے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اور یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ بندہ ایسے فتنوں کے دور میں جب یہ خوف کھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایمان ہر برائی سے روکنے کا اہم ذریعہ اور اہم ڈھال ہے۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی ارادہ کر لیا اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا أَرَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر وہ اپنے رب کے دلائل کو نہ دیکھتے۔ مفسرین نے یہاں پر دلائل سے مراد، برہان سے مراد ایمان اور علم کہا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کو دیکھا اور اس برائی سے رک گئے۔ آج ہمارے نوجوان نسل کو اور مسلمانوں کو فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ کہیں شبہات کے فتنے ہیں تو کہیں شہوات کے فتنے ہیں، کہیں کفر اور ارتداد کے فتنے ہیں تو کہیں شرک اور بدعات کے فتنے ہیں۔ اور ایک امہات الفتن، فتنوں کی جڑ ہم اپنے جیب میں لے کر پھرتے ہیں، وہ ہے موبائل۔ اس کے غلط استعمال نے آج نوجوان نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ جو نوجوان چھپ چھپ کر اس موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والله بما يعملون محيطا۔ یہ لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ جب یہ رات گزارتے ہیں اور ایسے کام، ایسی باتیں کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال کو گھیرا ہوا ہے۔ تو چھپ چھپ کر برائی دیکھنے والوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا سے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں گناہ کرو یا دن کے اجالے میں گناہ کرو، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ شاعر نے کہا اذا ما خلوت الدار ولا تقل خلوت، جب تم تنہا ہو جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں تنہا ہوں، ولكن قل علی رقیب، لیکن یہ کہو کہ مجھ پر میرا رب نگران ہے۔ یعنی ہم ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اس موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے دل کے اندر ایمان کی تزیین کریں۔ جب ہمیں شیطان برائی کی طرف لے جائے، گندی چیزوں کی طرف لے جائے، گندے کاموں کی طرف ابھارے، تو فوراً اپنے دل کے اندر ایمان کی تزیین کریں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں چوتھا اہم نقطہ، چوتھا اہم ذریعہ فتنوں سے بچنے کا یہ ملتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو۔ انسان اگر اخلاص والا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے دور کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے اس برائی کو اور فحشی کو پھیر دیا، دور کر دیا۔ یقیناً یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندے تھے، ہمارے مخلص بندے ہیں۔ تو انسان کے اندر اخلاص ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے برائی کو، فحشی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا ان الاخلاص سبیل الخلاص، یقیناً اخلاص ہر برائی سے بچنے کا راستہ ہے، اور اخلاص کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے ہر راستے کو کھول دیتا ہے، ہر شر کو بند کر دیتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر انسان کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات و خواتین اسلام، یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے پانچواں اہم سبب فتنوں سے بچنے کا یہ ہے کہ جب فتنے نمودار ہو تو فوراً ان مقامات سے بھاگے، فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق بتایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف بلایا تو فوراً یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑے، وہاں پر کھڑے نہیں، اور آپ کے دوڑنے کی کیفیت قرآن نے بتلائی وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنَ الدُّبُرِ، اور آپ کی رفتار اس قدر تھی بھاگنے کی کہ آپ کی قمیص پھٹ گئی، آپ کی قمیص پھٹ گئی. اگر یوسف علیہ السلام وہاں پر آہستہ چلتے تو قمیص نہیں پھٹتی تھی. تو معلوم کیا ہوا، جب اس طرح کے فتنے ہو تو ان مقامات پر اپنے آپ کو نہ ڈالیں، فوراً ان مقامات سے بھاگیں اور یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ایمان والا ہوں، میرا ایمان بہت قوی ہے، مجھے یہ فتنے نہیں گھیر سکتے، میں دیکھ لوں گا کیا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو فتنوں میں نہ ڈالیں. آپ کا اور میرا ایمان یوسف علیہ السلام کے ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جب ایک نبی اس فتنے سے بھاگتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بدرجہ اولا ان فتنوں سے بھاگنا چاہیے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے چھٹواں اہم سبب یہ ملتا ہے کہ ایسے وقت میں ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، جب اس طرح کے فتنے نمودار ہوتے ہیں تو انسان کا دل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے قوی دل، مضبوط ایمان والا، اور ایک دنیہ یعنی ذلیل قسم کا دل. جو دل مضبوط ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے ابھارا. یوسف علیہ السلام مضبوط ایمان والے تھے، اور جب معلوم ہوا مصر کی عورتوں کو کہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی لگ چکی ہے، جب اس کی یہ بات سارے مصر میں عام ہو گئی تو لوگ، عورتیں اس کے تعلق سے باتیں کرنا شروع کر دی. تو وہ عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو جمع کیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو جنت کے سامنے پیش کیا. اب وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو ابھارنے لگی زنا کے لیے، یعنی پہلے ایک تھی، اب کئی عورتیں ہو گئی جو یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف ابھارنے لگی. تو یوسف علیہ السلام اس وقت چونکہ قوی ایمان والے تھے اس لیے ان کے فتنوں سے بچ گئے. اور یہی بات عزیز مصر کی بیوی نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اسے ہر طریقے سے بلایا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، لیکن وہ بچا رہا. تو ایسے موقع پر جب فتنے نمودار ہو تو ہمیں، ہمارے نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے آخری بات، ساتواں اہم پوائنٹ، اہم سبب فتنوں سے بچنے کا یہ ہے
کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں. یقیناً دعا ہر شر کو، ہر آفت کو انسان سے دور کر دیتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل میرے لیے بہتر ہے، میں جیل کو پسند کرتا ہوں اس برائی سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ میرے لیے جیل محبوب ہے. تو ہم اپنے لیے دوسری مصیبت، دوسری آزمائش کو ڈالیں لیکن اس طرح کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو، اس طرح کے شہوات کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو. یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آدھی خوبصورتی دی کی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی نوجوانی کو صرف کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نوجوانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کریں، اپنی نوجوانی کو برباد نہ کریں. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب جیل میرے لیے بہتر ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اس برائی کو دور کر دیا. تو انسان کو چاہیے کہ فتنوں کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرے، خواہ وہ عورت کا فتنہ ہو یا کوئی اور فتنہ ہو. اسی طرح ہماری ماں بہنیں بھی فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرے، خواہ وہ نوجوانوں کا فتنہ ہو یا کوئی اور فتنہ ہو. ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بہت سی دعائیں سکھائی کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں. اللہ کے نبی علیہ السلام خود یہ دعا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ تعالیٰ میرے نفس کو تیرا تقوی عطا فرما اور تو اس کو پاک کر دے کیونکہ تو ہی بہت بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور کارساز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے میرے آنکھوں کی پناہ، برائی سے، آنکھوں کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، وہ بھی لسانی اور میری زبان کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور میرے کانوں کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور میرے دل کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور میری منی کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسان کی جو شہوت، جو منی ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی کیونکہ اس کا اگر غلط استعمال ہو تو انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی بندوں کو اجر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے، چاہے وہ شہوات کا فتنہ ہو، شبہات کا فتنہ ہو، شرک اور کفر کا فتنہ ہو، بدعات کا فتنہ ہو، ہر فتنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسلوں کی ہر برائی سے اور آنے والی آزمائشوں سے حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر زندگی گزارنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے تو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.